السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج تاریخ اسلام میں ملک پاکستان کے اندر ایک خوشگوار دن ہے، یادگار دن ہے، تاریخی دن ہے۔ 22 اگست 2024 بروز جمعرات اہلیان پاکستان کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے کل 23 اگست 2024 بروز جمعہ کو اسلامیان پاکستان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان کے حکم پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ آئیے ذرا میں اس دن کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں کہ آیا یہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 6 فروری 2024 کو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک احمد ثانی قادیانی کے کیس میں کچھ ایسے ریمارکس دے دیے تھے جس پر امت مسلمہ میں ایک اشتعال پیدا ہوا۔ علماء کرام نے اس پر آواز اٹھائی، نظر ثانی کی اپیل کو منظور کیا گیا، لیت و لال کر کے ایک عرصے کے بعد منظور کیا گیا۔ بہرحال اس میں علماء کرام کو نوٹسز جاری ہوئے، مختلف مکاتب فکر کو نوٹسز جاری ہوئے، سب نے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک ہی نقطے پر پیش کیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے۔ اب نظر ثانی کا فیصلہ 29 مئی 2024 آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل یہ جاری ہوا۔ اس فیصلے میں باقی باتیں تو ٹھیک تھی، لیکن پیراگراف نمبر 42، پیراگراف نمبر 7 اور اس طرح پیراگراف A کے تحت کچھ باتیں ایسی آ گئیں جو 100% قابل اعتراض تھی۔ کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف معاملہ تھا۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا یا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں پاکستان دیا ہے، اس کی روح آئین ہے، اس کے 100% خلاف، اسلام کے 100% خلاف اس میں چیزیں آ گئی تھیں۔ تو اس پر آواز اٹھی، باتیں سامنے آئیں۔ شروع میں تو سپریم کورٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے نوجوانوں کو، علماء کرام کو، اکابرین کو، جنہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی عمارت تک گئے، سب نے بات چلائی۔ پھر ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس میں حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، سب یک زبان ہو کر ایک نقطے پر متفق ہو گئے کہ سپریم کورٹ کی غلطی ہے۔ یہ پیراگراف قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر اپنے غلط تبلیغ کی اجازت دینے کے مترادف ہے اور یہ اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے آرڈیننس جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کی خلاف ورزی تھی، اور 1993 کا جو ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا اس کے خلاف ورزی تھی۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں تھیں۔ اس پر عدالت عالیہ کو بار بار توجہ دلائی گئی، بار بار کہا گیا، لیکن معاملہ نہیں بنا۔ میں ابھی سعودیہ کے سفر پہ تھا، حرم کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رسالت مآب کے در اقدس پہ ٹھہر کے کئی دعائیں کی ہیں۔ اب اللہ اللہ کر کے کچھ علماء کو انہوں نے نوٹسز جاری کیے، اور اس میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، قائد ملت اسلامیہ، صدر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سمیت جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام کو بلایا کہ آپ حضرات تشریف لائیے۔ آج 22 اگست 2024 کا دن مقرر ہوا۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم ترکیہ استنبول کے سفر پہ تھے، تو وہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے۔ باقی علماء کرام مکاتب فکر کے کچھ موجود تھے، کچھ مکاتب فکر علماء کرام کے نمائندگان موجود تھے۔ عدالت میں بڑی دیر تک بحث ہوئی۔ میں آپ کو چند باتیں بتائے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے وہاں ویڈیو لنک میں جو براہ راست گفتگو چیف جسٹس کے ساتھ کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ پیراگراف، یہ پیراگراف، یہ پیراگراف آئین کی روح کے مخالف ہے۔ چیف جسٹس نے چیف جسٹس صاحب نے شروع میں اس کو کاؤنٹر کرنے کی یوں کوشش کی کہ ہم وضاحت دے دیتے ہیں، اس پر ہم ایکسپلینیشن نوٹس دے دیتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام نے فرمایا
اس پیراگراف کو حذف کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو روسٹم پہ بلایا گیا۔ یار تاریخ اسلام گواہ ہے 72 سال میں یہ اسلام کا ببر شیر پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں آئے اور کسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا آج زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے آیا ہوں۔ یقین مانیے ہمارے اپنے سلیکشن جو قائد ملت اسلامیہ کے لیے اس پر فخر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ سیاستدان اگر عدالت کے کٹہرے میں آتے ہیں ملزم اور مجرم بن کے آتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو جو عدالتی کٹہرے اور روسٹم پہ آئے ہیں تو وکیل ختم نبوت بن کے آئے ہیں اور محافظ عقیدہ ختم نبوت بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں گفتگو کی، میں اس گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا چیف جسٹس صاحب آپ قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اجازت ہے کہ مناسب قیود کے ساتھ یہ 4 دیواری میں بات کریں۔ چیف جسٹس صاحب یاد رکھیں قادیانی رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا۔ کیا قادیانیوں کو نہیں پتا کہ ان کے بڑے مرزے قادیانی نے پوری امت کے لیے لکھا ہے کہ پوری امت جب تک مرزے کو نبی نہ مانے نعوذ باللہ وہ کافر ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کو کافر کہتے پھرتے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ اپنے لیے رونا رو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں چیف جسٹس صاحب آپ ان کو رائٹس دینے کے معاملات بتا رہے ہیں اور یہ لوگ ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا کوئی سٹیزن آف کنٹری اس ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ نہ کرے تو کیا اس سے فنڈامنٹل آف رائٹس کی بات کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے اس کے فنڈامنٹل آف رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کس بنیاد پر یہ ہو رہا ہے؟ اسی طرح حضرت مولانا نے دلیل کے ساتھ وہاں بات فرمائی، چیف جسٹس سے گفتگو بھی ہوئی، وہاں پر مولانا نے لفظ بولا کہ نظر ثانی کے معاملات میں اس طرح ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہنے لگے کہ نظر ثانی نہیں ہے۔ مولانا نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ نظر ثالث سمجھ لیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو ہٹانا ہوگا۔ بہرحال سب کی بات سن کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیف جسٹس صاحب کہنے لگے آپ مکمل سماعت تک رہیے گا، آپ یہاں سے تشریف مت لے جائیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ مولانا صرف نماز کے وقت میں باہر آئے، نماز پڑھ کے پھر اندر۔ آج شام تک یہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والا محافظ ختم نبوت وہاں موجود رہا اور آخر کار عدالت عالیہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے بعد اس متنازع پیراگراف کو نکالا اور واضح طور پہ یقین مانیے واضح طور پہ عدالت عالیہ نے لکھ کر بتا دیا ہے جو یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ اس پیراگراف کو کسی عدالتی فیصلے میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جائے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ رب کریم نے امت مسلمہ پہ کیسی رحمت فرمائی ہے۔ یقین مانے آج تمام مکاتب فکر کی یکجہتی تھی اور سب نے مل کر اس پر کام کیا۔ اس یکجہتی کا تحفہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ متنازع چیزیں ہٹوانے میں عدالت عالیہ کے دل کو کھول دیا۔ اس موقع پہ ہم جناب چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کھلے طور پہ اپنی غلطی کو مانا۔ بلکہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو چیف جسٹس نے کہا کہ حضرت آپ کے نوٹسز کا میں نے مطالعہ نہیں کیا جو آپ نے لکھ کے بھیجا، یہ میری کوتاہی ہے۔ انہوں نے مانا۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ اگر علماء کرام کی معاونت اس طرح جاری رہی تو وہ وقت دور نہیں جب ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ میں حق پر، انصاف پر، عدل پر مبنی فیصلے آئیں گے جس طرح یہ فیصلہ حق اور انصاف پر آیا ہے۔ میں یہاں اپنے لیے بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ 6 فروری 2024 سے آج تک میں نے ہر موقع پر پاکستان کے ہر گلی کوچے میں، ہر چوک اور چوراہے میں، ہر میڈیا ٹاک پہ، ہر عوامی جلسے میں، ہر جمعے کے خطبے میں نے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو باقاعدہ نشان تنقید بنایا، اس پر بات کی، چیف جسٹس کے خلاف چوک چوک پر بات کی۔ کیوں؟ یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارے علماء کرام کا بھی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ذاتی اناد نہیں تھی، یہ عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا معاملہ تھا۔ اب جب چیف جسٹس صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے تو ہم کھلے طور پہ چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارا آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ہمارا پہلے بھی اعلان تھا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد میں امید رکھتے ہوئے کہوں گا
ملک پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ملک میں امن اور سکون بھی آئے گا، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، فرقہ واریت کا جن بھی قابو میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن سے، اتحاد سے، اتفاق سے، بھائی چارے سے، اسلام کے پرچم کے تلے ایک رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔